ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے، جس نے پیدا فرمایا اور صحیح سالم بنایا، جس نے ٹھیک ٹھاک انداز لگایا اور راہ دکھائی۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی نو بنو نعمتوں اور پے در پے نوازشوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کے لیے آسمان و زمین، ان دونوں کے مابین اور زمین کے نیچے موجود چیزوں کی بادشاہت ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ آپ دین و ہدایت پر دل کے ثابت قدم رہنے کی بہت زیادہ دعا کرتے تھے، نفس، شیطان اور خواہش کی شرارتوں سے ڈراتے تھے۔ اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول پر، ان کی آل و اولاد اور ان کے پاکیزہ ائمہ اور شریف النسل نیکوکار صحابہ کرام پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسی کی طرف رجوع کرو، اس کی طاعت کے ذریعے اس کی خوشنودی حاصل کر کے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھام کر اس سے وسیلہ تلاش کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور نہ شفاعت۔ اس کی ناراضگی کے اسباب سے بچو، اس کے دردناک عذاب کو واجب کرنے والے اور اس کی رحمت اور اس کی کرامت والے گھر جنت میں نازل ہونے سے دور کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، انسان کی حالت کی درستگی، معاملے کی استوارگی، منہج کی سلامتی، عظمت مقام، بلندی شان، زندگی کی خوشی اور حسن انجام اس کے جسم کے ایک عضو کی درستگی پر موقوف ہے۔ اس کی طہارت و صفائی کا مرہون اور اس کی صحت و سلامتی کا شاخصانہ ہے۔ یہ وہ دل ہے جس کی عظمت شان، گہرے اثر اور مضبوط بالادستی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں بیان فرمایا ہے: آگاہ رہو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، اور وہ دل ہے۔ اس حدیث کو شیخین نے اپنی صحیحین میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ دل کی درستگی ہر طرح کے خیر کی بنیاد ہے، جس سے بندہ محظوظ ہوتا ہے اور اس کا بگاڑ ہر طرح کے شر کا سرچشمہ ہے، جس کے ذریعے وہ نا امید و بدبخت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب دل صحیح سالم ہوگا تو اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان چیزوں کی محبت ہوگی جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس پاک ذات کی خشیت ہوگی اور ان چیزوں میں پھنسنے کا خوف ہوگا جنہیں وہ ذات ناپسند کرتی ہے۔ تو اس وقت اعضاء و جوارح کی تمام حرکتیں درست ہو جاتی ہیں۔ اس سے ایسے شخص میں ایسا محرک پیدا ہوتا ہے جو اسے ممنوعات سے بچنے، محرمات سے دور رہنے اور شبہات سے احتراز کرنے پر ابھارے گا کہ کہیں وہ ان محرمات میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن جب دل بگڑا ہوا، خواہشات کی پیروی کرنے والا اور مولا سبحانہ کی خوشنودی سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اعضاء و جوارح کی تمام حرکتیں بگڑ جاتی ہیں۔ وہ اعمال ایسے شخص کو منحرف کر دیتی اور سیدھے راستے سے دور کر دیتی ہیں، حق سے پھیرتی ہیں، اسے اللہ کے راستے سے روکتی ہیں، اسے گناہوں کے نجاستوں میں ملوث ہونے اور مشتبہات میں پڑنے پر ابھارتی ہیں۔ دل کی استواری ایمان کی استواری کا سبب ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام احمد نے اپنی مسند میں حسن سند سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندے کا ایمان درست نہیں ہوگا مگر دل کی درستگی سے۔ الحدیث۔ ایمان کی استواری ان جوارح کے اعمال کی استواری سے ہوگی جو دل کی استواری سے ہی استوار ہو سکتے ہیں۔ دل اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کی محبت اور اس کی طاعت کی محبت سے بھرا ہوا اور آباد نہ ہو، اس کی معصیت سے نفرت نہ کرے۔ اسے یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا مگر جب تک کہ دل اللہ تعالیٰ کی عبودیت کو انجام نہ دے۔
وہ اور اس کے جوارح ان چیزوں کو انجام نہ دیں جو اس پر واجب ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ نہ دیں جو اس پر حرام ہیں۔ تو دل پر جو اعمال واجب ہیں ان میں جیسے اللہ کے لیے اخلاص، اس پر توکل، اس کی طرف رجوع، اس کے لیے محبت، اس سے استعانت، اس کے لیے تابعداری و خضوع، خوف و امید اور صبر و پختہ تصدیق ہیں، اور جو چیز اس پر حرام ہے تو وہ کفر ہے، جیسے شک، نفاق، شرک اور ان کے لوازمات۔ اسی طرح معصیت کے اعمال جیسے ریا، خود ستائی، کبر، فخر، تکبر، اللہ کی رحمت سے نا امیدی، اللہ کی کشادگی سے یاس و قنوط، اللہ کی چال سے معمون سمجھنا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہونا، ان کی مصیبتوں پر شادہ ہونا، اس بات کو پسند کرنا کہ فحش ان میں پھیل جائے، اور ان امور کے لوازمات جن کے متعلق امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے وہ زنا اور شراب پینے وغیرہ دوسرے ظاہری کبائر سے زیادہ حرام ہیں۔ یہ امور اور ان کے جیسے اپنی قوت و سختی اور سطحیت و خطرناکی کے اعتبار سے اس کے حق میں کبھی صغائر اور کبھی کبائر ہوتی ہیں۔ صغائر میں سے یہ بھی ہیں محرمات کی خواہش اور ان میں پڑے بغیر ان کی تمنا کرنا۔ یہ آفتیں دل کی بندگی سے جہالت اور اسے انجام نہ دینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب انسان اس سے ناواقف ہو، یعنی ان چیزوں سے ناواقف ہو جن کا اختیار کرنا دل کے لیے واجب ہے، جیسے اخلاص، توکل، انابت وغیرہ، تو ایسی صورت میں دل ضرور ان کے ازداد سے بھر جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ان چیزوں کو اختیار کرنے کے بقدر دل ان کے ازداد سے نجات حاصل کرتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کا کلام یہاں ختم ہوا۔ آگاہ رہو، امراض قلب جیسے شبہ و شہوت کی عظیم ترین دواؤں میں سے کتاب اللہ تعالی اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، ان دونوں کو مکمل طور پر پکڑے رہنا، ان دونوں کے طریقے کے مطابق چلنا، ان دونوں میں جو آیا ہے اس پر عمل کرنا، عظیم و حقیر ہر چیز میں ان کی طرف فیصلے کو لوٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کے دربار میں رونے گڑگڑانے پر دوام برتنا چاہیے، اور اس ذات سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم فرمائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں بکثرت یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور ترمذی نے اپنی جامع میں صحیح سند سے بیان کیا ہے۔ انہی میں سے یہ ہے کہ ظاہری و باطنی طاعتوں کے لیے کوشش کی جائے، ظاہری و باطنی محرمات کو چھوڑ دیا جائے، ان دونوں میں ضرر کے اعتبار سے عظیم ترین حرام چیز کی طرف دیکھنا ہے جو دل کے بگاڑ کا دائی ہے۔ بعض سلف نے کہا ہے کہ نگاہ دل کے لیے زہر آلود تیر ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے جیسے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے ویسے ہی نگاہوں کے نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے جو اس کے محرکات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں۔ آیت کریمہ میں زکوٰۃ سے مراد تقوی و طہارت اور پاکی ہے، تو جس نے پاکی اختیار کی وہ کامیاب ہوا اور جنت میں داخل ہوا۔ زکوٰۃ خیر کے حاصل کرنے اور شر کو دور کرنے دونوں کو شامل ہے۔
تو جب یہ حاصل ہوا تو تزکیہ حاصل کرنے والے کو نور، ہدایت، پختہ بصیرت، معرفت، قوت قلب، اس کی ثابت قدمی اور اس کا اقدام حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ سب کے سب حرام کردہ چیزوں سے نگاہ نیچی رکھنے کے ظاہر و عظیم ترین فوائد میں سے ہیں۔ نفع بخش دفعوں میں سے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دل کے مرض کی اصلاح فرماتا ہے، تمام کی تمام شرعی سزائیں ہیں، تو وہ بندے پر اللہ کی رحمت و رافت میں سے ہیں جو اللہ کے اس قول میں داخل ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان وانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جس نے اس نفع بخش رحمت کو چھوڑا اس ہمدردی کی وجہ سے جو اس کی مریض کے ساتھ ہوتی ہے، تو ایسا ہی شخص اسے اس کے عذاب و ہلاکت میں مدد کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کے لیے خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کے سلسلے میں جاہل ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض جاہل خواتین و حضرات اپنے مریضوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا اپنی اولاد وغیرہ جن کی وہ تربیت کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ انہیں ادب نہیں سکھاتے، ان سے ہمدردی کی بنیاد پر انہیں شر کا ارتکاب کرنے یا خیر کے چھوڑنے پر سزا نہیں دیتے ہیں، تو ایسا کرنا ہی ان کے بگاڑ اور عداوت و ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو اللہ کا دین اللہ کی طاعت اور رسول اللہ کی طاعت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر مبنی ہو، اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوں، اس لیے کہ رافت و رحمت کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے جب تک وہ اللہ کے دین کو ضائع کرنے والی نہ ہوں، جبکہ شیطان تو انسان سے تمام معاملات میں اسراف چاہتا ہے۔ وہ اگر اسے رحمت کی طرف مائل دیکھتا ہے تو اس طرح اس کے لیے رحمت کو مزین کر دیتا ہے کہ وہ اس چیز کو بھی ناپسند نہ کرے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور اس چیز سے بھی اسے غیرت نہ آئے جس سے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی۔ اسی طرح اگر وہ اسے شدت کی طرف مائل دیکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ چیزوں میں شدت کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ احسان، حسن سلوک، نرمی، صلہ رحمی اور رحمت کو چھوڑ دیتا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ سختی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ حد سے زیادہ ذم، بغض اور عقاب کا معاملہ کرتا ہے۔ ایسا شخص رحمت و احسان کو چھوڑ دیتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ اس معاملے میں مذموم و گنہگار ہوتا ہے۔ سختی میں سے جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان میں اسراف کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ حدود کو تجاوز کر جاتا ہے۔ وہ اپنے معاملے میں اسراف کا شکار ہوتا ہے تو پہلا شخص گنہگار ہوتا ہے اور دوسرا شخص اسراف کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ان دونوں کو کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ یہاں پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔ یہ ان کے چنیدہ و عمدہ کلام میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور امت کے علماء کرام کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کتاب اللہ کے اپنے کتاب کے طریقے اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے،
بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، وہ بادشاہ حق اور مبین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندہ و رسول، پیغمبروں کے سردار اور خاتم النبیین ہیں، اور سارے جہاں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد اور ان کے پاکیزہ و نیکوکار آل و اولاد اور ان کے روشن و مبارک صحابہ کرام پر اور تابعین پر اور قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، حسن رحمہ اللہ نے ایک شخص کو کہا کہ اپنے دل کا علاج کرو، اس لیے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ ان کا دل درست ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسا کہ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا ہے، اس کا مراد و مطلوب یہ ہے کہ بندوں کا دل درست ہو۔ بندوں کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں اللہ کی معرفت اور اس کی عظمت و محبت اور اس کی خشیت و ہیبت اور اس سے امید اور اس پر توکل مستحکم نہ ہو جائے اور وہ ان چیزوں سے بھر نہ جائے۔ یہی وہ توحید کی حقیقت اور لا الہ الا اللہ کے قول کا مفہوم ہے۔ تو دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا معبود، جسے وہ معبود مانے، پہچانے، محبت کرے اور ڈرے، وہ صرف ایک اللہ تعالی ہو جس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا جسے اللہ کے علاوہ معبود بنایا جاتا تو اس سے آسمان و زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عالم علوی و عالم سفلی دونوں کی قطعاً کوئی درستگی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہاں بسنے والوں کی تمام حرکتیں صرف اللہ کے لیے ہو جائیں اور جسم کی حرکتیں دل کی حرکت و ارادے کے تابع ہو جائیں۔ اگر اس کی حرکتیں اور اس کے ارادے ایک اللہ کے لیے ہوں گی تو وہ درست رہے گا اور جسم کی تمام حرکتیں درست رہیں گی۔ اگر دل کی حرکت اور اس کا ارادہ غیر اللہ کے لیے ہوگا تو جسم بگڑ جائے گا اور اس کی حرکتیں دل کی حرکت کے بگاڑ کے بقدر بگڑ جائیں گی۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان تمام چیزوں کو اختیار کرو جن سے دل کی درستگی و عافیت، ان کی صحت اور ان امراض سے سلامتی ہے جو ان کے نور کو بجھا دیتی ہیں، ان کی پاکی و صفائی کو بگاڑتی ہیں، ان کی عظیمت کو کمزور کرتی ہیں، ان کی ہمت کو ضعیف بناتی ہیں، ان کی رفتار کو پلٹ دیتی ہیں، چنانچہ اس کا انجام بے چینی، گمراہی اور گھاٹا ہوتا ہے۔ یہ اور درود و سلام بھیجو خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ پر، اس کا تمہیں اللہ کی کتاب میں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر۔ اے اللہ ان کے خلفائے اربعہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور ان کی تمام آل و اولاد اور صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ آپ کی ازواج مطہرات، ام المومنین اور تابعین اور قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور دین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، ان کے کلمہ کو حق پر متحد کر دے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ تو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملکوں میں ہماری حفاظت فرما، ہمارے سربراہان مملکت کی حفاظت فرما اور انہیں اچھے مشیران کار عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی اور مفاد ہے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اپنے اور مسلمانوں کے دشمن سے کافی ہو جا۔
اے اللہ تو اپنے اور ہمارے دشمنوں کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ ہم تمہارے اور اپنے دشمنوں سے پناہ مانگتے ہیں، ان کی شروں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما دے، جس میں ہمارے دین و دنیا کی بھلائی ہے، اور اس زندگی کو ہمارے لیے ہر طرح کے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم بھلائیوں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ جب تو کسی قوم میں آزمائش کرنا چاہے تو ہمیں آزمائش سے پہلے اٹھا لے۔ اے اللہ تو اچانک اپنی مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ان لشکروں کی حفاظت فرما جو سرحدوں پر تعینات ہیں۔ اے اللہ ان کی آگے پیچھے اوپر نیچے اور دائیں بائیں ہر طرف سے حفاظت فرما، انہیں زبردست فتح عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے نشانے کو درست فرما دے، اور ان میں سے جو مر گئے ان کے لیے شہادت کا اجر تو لکھ دے، اور ان میں جو زخمی ہوئے انہیں تو شفا یاب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ باقیات صالحات کے ساتھ ہمارے اعمال کا خاتمہ فرما، اور تو اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم فرمایا، اگر تو نے رحم نہیں کیا اور معاف نہیں کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ درود و سلام نازل ہو تیرے نبی محمد اور ان کی آل و اولاد اور تمام صحابہ کرام پر۔